खुदा का जिक्र करे जिक्र मुल्ला का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। और दरे मुस्तफ़ा पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे मुस्तफ़ा पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो पता ना करे। दरे मुस्तफ़ा पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो पता ना करे। मदीने जाके निकलना ना शहर से बाहर, मदीने जाके निकलना ना शहर से बाहर, खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा ना करे, खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा ना करे। और असीर जिसको बनाकर रखे मदीने, असीर जिसको बनाकर रखे मदीने में, तमाम उम्र वो रिहाई की दुआ ना करे। असीर जिसको बनाकर रखे मदीने में, तमाम उम्र वो रिहाई की दुआ ना करे। कि कहा खुदा ने कि बख्शिश की बात महशर में, कहा खुदा ने कि बख्शिश की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे। शौरे नात भी हो और जुबा भी हो अजीज, शौरे नात भी हो और जुबा भी हो अजीज, वो आदमी नहीं जो इनका हक अदा करे, वो आदमी नहीं जो इनका हक अदा करे। बस यही चला शाहरुख राव पे हुक्म होगा इमाम को। والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان في رسول الله حسنة الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم سے الفت ہے بہت اچھی، دامن میں یہ مومن کی دولت ہے بہت اچھی، قرآن بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو یہ امت ہے بہت اچھی۔ مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، اللہ کی قسم میری قسمت ہے بہت اچھی۔ سو جان کے بدلے میں بس ایک جھلک مل جائے، سو جان کے بدلے میں بس ایک جھلک مل جائے، سودا ہے بہت اچھا، قیمت ہے بہت اچھی۔ آج کی یہ خوبصورت محفل جو کہ سیرت النبی کے عنوان سے معنون ہے، حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا آنا، آپ کا سننا، میرا کہنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین گرامی، ویسے تو سیرت کا معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کے احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن میرے مہمان قسم کا دور تھا جب عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہیں، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچوں کو زندہ محگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور و سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو تسلی میں کہلاتے انسان اور بلبلاتے حیوان اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کو اور ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان یعنی آمنہ کے لال عبداللہ کے لفظ جگر ساقی کوثر شافی محشر امام الانبیاء محبوب خدا کو آخری پیغمبر رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے اور پیارے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں ہدایت کا دستور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ میرے نبی کی انقلاب و تعلیمات نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا اس کی مثال نہ سے قاصر ہے۔ میرے نبی نے گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں میں رخ بدل ڈالے اور ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا۔ جو ذرہ تھا وہ غیر بن گیا، مدعو تھا دائی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابوبکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عثمان تھا فاروق اعظم بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا شیر خدا بن گیا، حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو ہریرہ تھا کاتب حدیث بن گیا۔ اور اسی کو تو کسی نے کہا تھا کہ کرب و شادی تیرے پتروں
دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. قدرت ہے وہ قدرت جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر کی جس نے مردے کو مسیحا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے محبوب اسی وجہ سے بے نصیب بے مثال ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا بلال آج اذان کعبہ کی چھت پر دو. بولو بھائی کدھر دو؟ کعبہ کی چھت پر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہی بلال تھا جس کے گلے میں رسیاں ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. یہ وہی بلال تھا جس پر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا. آج اسی بلال سے آمینہ کا لال کہہ رہا ہے بلال کہنا. حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ میں کیسے کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤں؟ کعبہ تو بڑی بلندیوں والا ہے, بڑی عظمت والا ہے, بڑی عظمت والا ہے. یا رسول اللہ میں کیسے کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤں؟ حضرت بلال فرمانے لگے یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان, میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ میں غلام ہوں, قادہ ہوں, عاصی ہوں, میں کیسے کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤں؟ کعبہ تو بڑی عظمت والا ہے, بلندیوں والا ہے, رفعت والا ہے. میرے نبی نے فرمایا بلال چڑھ جاؤ. میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس بلال کو ہم سبایا کرتے تھے, جس بلال پر ہم ظلم و تشدد کیا کرتے تھے, آج وہی بلال جو سیرت مصطفیٰ کے دامن میں آتا ہے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتا ہے. وہی بلال جو سیرت مصطفیٰ کے دامن میں آتا ہے جب مکہ میں اذان نہ دے تو صبح نہیں ہوتی. وہی بلال جب پیغمبر کے دین کے ساتھ وابستہ ہوا تو اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. صاحب نے کہا حضور آئے تو سرے آفرین اشوا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سیرت نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.